ملک کے دیگر شہروں کی طرح وہاڑی میں بھی عید الفطر کی نماز ادا کر دی گئی۔ عید کی نماز کا پہلا اجتماع فیصل پارک اور ٹی ایم اے وہاڑی میں منعقد ہوا۔ یہ دکھائیں گے ہم آپ کو رہبر نیوز کی سکرین پر۔ تمام آواز بلند تکبیرات پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آنے والے حضرات بآواز بلند تکبیرات ادا کریں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جن حضرات نے ابھی تک صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ نماز عید الفطر سے پہلے 180 روپے کے حساب سے اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر۔ بنڈار کی طرف بلند آواز سے تکبیرات کرتے ہوئے تشریف لائیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ تمام بھائیوں کو، بہنوں، بیٹیوں کو اللہ اکبر تحریک کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید مبارک ہو، خوشیاں نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں خوش رکھے، نیکیوں پر عمل پیرا رکھے، اللہ کے دین کو محبوب بنائے رکھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس چونکہ فرصت نہیں ہوتی نا، مصروف بڑے ہیں، دنیا کی بڑی گہری چھاپ ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ دعا کے لیے ٹائم نہیں ہے، یعنی کہ اس قدر ہمیں ہرس نے آ گھیرا ہے اور دنیا ہمارے نزدیک اتنی مقدم اور بہت جناب خوبصورت بنا کے پیش کر دی گئی ہے کہ میرے پاس نہ اپنے لیے، چلو یار چھوڑو کسی کے لیے کیا دعا، میں تو اپنے لیے دعا کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نماز کے اندر بھی یہی عادت ہوتی ہے۔ اب یہ نماز عید ہے، اس کے اندر بھی جمعہ کے وقت اس وقت آنا ہوتا ہے جب بالکل جمعہ قریب ہو اور پھر فوری نکلنا ہوتا ہے۔ اس قدر مصروف ذہن کر دیا گیا ہے۔ اور بھائی اللہ کا قرآن پڑھے تو پھر سمجھ لگے نا، اللہ کا قرآن یہی تو کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر تمہارے دلوں سے، ذہنوں سے، سوچوں سے، گھروں سے، سکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، تمہاری مسجد سے یہ دین کو کھرچ کے نکال دینا چاہتا ہے۔ یہ اس کی پلاننگ ہے، یہ پروگرام ہے۔ ایمانداری سے سوچنا
یہ پروگرام کے اندر کس قدر کامیاب نظر آتا ہے اور مسلمانوں ہم کس قدر ناکام نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ذلتوں، رسوائیوں اور جناب لٹتی ہوئی عزتوں اور پھٹتے ہوئے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے میں کچھ نہیں کر پاتا، کیونکہ میرے نزدیک اسلام میں نے بالکل ریفیوز کر دیا ہے۔ گلی باتی رکھ دیا اسلام۔ جب کوئی قربانی کا مسئلہ ہو، بیٹھنے کا مسئلہ ہو، کچھ ٹائم دینے کا مسئلہ ہو، مجھے فوراً شیطان جو ہے وہ برگلا دیتا ہے، اٹھ مجھے جلدی بہت ہے، مولویوں کا کام ہی ہے۔ یعنی کہ میں اللہ کے قرآن کو جو پروپیگنڈا کافروں نے کیا ہے کہ اسلام والے اور جناب یہ جدت والے ان کے درمیان گیپ ڈال دو کہ مولویوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے، یہ کہہ کے ریفیوز کرو اور نکل جاؤ۔ نہ دعا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ۔ یہ رمضان گزرا ہے، واللہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مسکینوں، یتیموں اور مظلوموں کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بازاروں کے اندر رش تھا، دکانوں کے اوپر منہ مانگی قیمت ادا کی جا رہی تھی، ہر بڑی سے بڑی دکان اس کے اوپر رش ہوتا ہے کہ یہ زیادہ پیسے لیتے ہیں، اس کی نہ بڑی وہ سٹینڈرڈ ہے اس کی چیزوں کا، لہذا اس کے پاس جاتے ہیں۔ وہ مسکینی والی زندگی، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی، وہ ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے۔ اللہ کے لیے سوچے، یہ دعوت فکر ہے، یہی چاہتا ہے کافر تو نام کا مسلمان رہ جائے، بس یہ چنگاریاں ہو تو بس ایسے باتیں کرتا رہے، بڑی تقریریں کرے، بڑے حاشیے چڑھائے، لیکن کچھ بھی نہ کر سکے تو ایسا مفلوج کر دیا گیا تجھے۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر کافروں نے دیکھو ان کے ٹولز کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے مسلمان علماء کو آپس کے اندر لڑایا، سب سے پہلا ٹول ان کا یہ تھا فرقوں کے اندر بانٹ دو ان کو۔ دیکھ لو میرے بھائیوں کس قدر فرقے بن گئے ہیں، انگلیوں پر گننا مشکل ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ مسجد دوسرے کی مسجد گنی جاتی ہے، اللہ کا گھر مسجد کو کہنے سے قاصر ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے آخری حق جنازہ ہے۔ واللہ میرے بھائیوں، ہم سنی وہابی دیوبندی کی شکل میں آ کے بھائی کا آخری حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ وہابی مر گیا ہے، یہ سنی مر گیا ہے، یہ دیوبندی مر گیا ہے، یہ فلانا مر گیا ہے، مسلمان نہیں مر۔ ہم قرآن پڑھیں تو پتہ چلے انما المؤمنون اخوہ۔ مالک کائنات کہتے ہیں شرق و غرب کے اندر، شمال و جنوب کے اندر بسنے والے مسلمان، افریقہ کے جزیرے میں بسنے والا ایک مسلمان جس نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے قرآن کی نسبت سے وہ ہمارا بھائی ہے۔ بتاؤ کیا آج ہمارا معاشرہ وہ ایک جسم کی مانند جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہے؟ کافروں کو یقین ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی یہ کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، لیکن مسلمان ایسا ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر، اللہ کے قرآن کے اوپر یقین نہیں ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، ہم سارے بھائی بھائی کو چھوڑ دو جی۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی گر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، فائرنگ ہو جائے، بندہ زخمی ہو، فوراً ویڈیو بناؤ، بس یہ تیرا کردار باقی رہ گیا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ میرے کپڑے، میری گاڑی، میرا جوتا، میری فرصت کون کرے گا؟ پڑا رہنے دو، ویڈیو بناؤ، نکل جاؤ۔ گھروں کے گھر اجڑے پڑے ہیں، اس دولت کی مار کے اندر رشتہ داریوں میں پانی پڑ گیا ہے، سارے انچوں کو کھینچ رہے ہیں، مربے تو بہت دور کی بات ہے اللہ کی قسم۔ حرام کھانا لوگ سمجھتے نہیں یہ حرام ہے، حلال حرام کی تمیز جاتی نہیں ہے، رشتوں کی وہ جو محبت اور پیار تھا وہ جاتا رہا ہے۔ یار کتوں تک جا رہا ہے، بس نہیں کرتے، خودکشیاں کر رہے ہیں نوجوان، دنیا کی اتنی حوث پیدا کر دی ہے، نوکری نہیں ملی جی خودکشی کر لو جی، وہ جناب میری پسند کی شادی نہیں ہوئی خودکشی کر لو جی، والدین نے برا بھلا کہہ دیا خودکشی کر لو جی۔ یہ سارے ٹولز ہیں ان کافروں کے، وہ سمجھتے ہیں نہ
والدین کا احترام رہنے دو، نہ معاشرے کو جڑنے دو، نہ سنت پہ عمل کرنے دو۔ جناب ایسی جناب وہ داڑھیوں کی ایسی فٹنگ بنائی ہے، شرم آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اس قدر مزاق ہے۔ کوئی ماں باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، حکومتوں کو برا کہتے ہیں، حاشیے چڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، تیری ذمہ داری کچھ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تیری ذمہ داری کوئی نہیں۔ بابا جی سفید داڑھی والے آتا ہے تو مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، تیرے بیٹے کی کٹ دیکھ، یہودی کٹ ہے، تیرے بیٹے کی داڑھی دیکھ، اس کی شلوار، اس کا لباس، اپنی بیٹی کے کپڑے نہیں دیکھتا۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دیکھتے رہیے گا رہبر نیوز یوٹیوب لائیو۔